بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ عقیدہ وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولوی بھی مان گئے اور انسانوں پر کیے گئے ظلم کی تلافی کیسے ممکن، یہ آج کے پروگرام کے موضوع ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت اپنے عقائد پیش کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے عقیدہ کو بہت اہمیت دیتی ہے، اور بانی سلسلہ احمدیہ نے قرآن مجید کی تقریباً 30 آیات اس بارے میں پیش بھی کی ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی سلسلہ سے تعلق رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جو 120 سال تک اپنا مشن پورا کرتے رہے اور پھر طبی وفات پا گئے، اور ان کا مزار مبارک جموں کشمیر کے شہر سری نگر محلہ خانیار میں موجود ہے۔ اس پروگرام میں ایک مولانا نے بھی بڑے ہی مدلل انداز میں احمدیہ عقیدہ کو ہی درست قرار دیا ہے۔ اسی طرح مشہور ہستی غامدی صاحب نے بھی غیر احمدی مسلمانوں میں موجود ایک بڑی غلطی کی طرف بھی بڑے ہی دلچسپ انداز میں توجہ دلائی ہے، تو ملاحظہ کریں یہ دو مختصر سی ویڈیوز۔ الف لام جو ہے اس کو استغراق کا لام کہتے ہیں۔ آپ جنس کا کہہ لیں، استغراق کا کہہ لیں، دونوں صورتوں کے اندر اگر جنس کا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جنس نبی، جنس رسول سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا میں آئے تھے وہ موت کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ اگر آپ استغراق کا کہیں گے تو پھر بھی اس سے یہی ثابت ہوگا کہ جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سب کے سب قد خلت، وہ چلے گئے دنیا سے، ان پر موت آ گئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی یہ تو قادیانیوں کا مسئلہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ اس کا استدلال ہے کہ رسول سب کے سب مر گئے ہیں۔ ارے قادیانی کہے، کوئی بھی کہے، لیکن یہ تو قرآن کی ایک آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے اور اس کے لیے ایک قانون ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ الرسل کے اندر الف لام کیا ہے اور اس کا کیا معنی کریں گے، اور اس کے لیے آپ کس طرح استثناء نکالیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ ہندو ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا 10واں اوتار آئے گا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیعہ وہ انتظار میں ہے کہ امام غائب آئے گا، امام مہدی جس کو کہتے ہیں۔ عیسائی، نصرانی، کرسچن وہ انتظار میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور آج ہمارے والے بھی سارے انتظار میں ہیں۔ امام مہدی آئے گا، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کہ بھائی یہ روایتیں صحیح نہیں، قرآن کے خلاف ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے جس طرح دوسرے رسولوں کی۔ وہ غلط فہمی دور ہو گئی، مسلمانوں کا ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا حق مار لیں، کسی کو کم تول دیں، ملاوٹ کر لیں، دھوکہ دے دیں، فریب دے دیں، وہ وعدہ پورا نہ کریں، یہ سارے کام کریں اور کرنے کے بعد عمرہ کرنے چلے جائیں تو معاف ہو جاتا ہے۔ جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ معاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ اگر آدمی حج کرنے یا عمرہ کرنے چلا جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ایسا ہی پاک ہو کے آ جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے رمضان کے روزے بہت اچھے طریقے سے رکھے ہیں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اگر آپ رات بھر جاگ لیے تو اس میں بھی سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو گناہ حج سے، عمرے سے، روزے سے معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہے، بندوں سے متعلق کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ خدا سے متعلق گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی نماز رہ گئی، کوئی روزہ رہ گیا، یعنی وہ معاملات جو اللہ اور بندے کے تعلق سے ہیں۔ تو اللہ رحیم و کریم اور شفیق ہیں، وہ ان گناہوں کو اس ذریعے سے معاف کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ بشارت دیتے ہیں کہ اچھا نمازیں چھوٹ گئی تھیں، کوئی روزے چھوٹ گئے تھے، کوئی اور غلطی ہوئی تھی،
تو عمرہ کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا، حج کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا، رمضان کے روزے رکھ لو گے معاف کر دوں گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ سے استغفار کرو گے معاف کر دوں گا. جو بندوں سے متعلق گناہ ہے وہ نہ خدا معاف کرے گا نہ بندے معاف کریں گے جب تک آپ ان کی تلافی نہیں کرتے. تو یہ میں بڑی اچھی طرح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی انسانوں سے کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حق تلفی کی ہے، اگر کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی ہے، اگر ملاوٹ کی ہے، اگر جھوٹ بولا ہے، اگر پابندی اوقات میں خرابی پیدا کی ہے، اگر کہیں ملازمت کرتے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ بندوں سے متعلق گناہ ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ نہ عمرے سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج سے معاف ہوتے ہیں، نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس سے معافی مانگیے اور تلافی کیجیے.